سلطنت بنو امیہ اب شام، مصر اور کوفہ میں چھا چکی تھی۔ وہاں پر انہوں نے کیسے کنٹرول کیا، اس کو ہم پہلے والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اموی سلطنت خراسان میں کیسے کنٹرول کر پائی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو خراسان کے گورنر زیاد بن سمیہ تھے۔ خراسان کے لوگوں نے امیر معاویہ کو خلیفہ ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ زیاد بن سمیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خراسان کے گورنر بنے تھے، خراسان کے لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب زیاد بن سمیہ کو کنٹرول کرنا لازمی تھا، کیونکہ اگر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماننے والوں نے اس کی بات مان لینی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے شام آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو اجازت دے دی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ زیاد بن سمیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، شام سے آپ کو امان نامہ دیا جائے گا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے زیاد بن سمیہ کو سمجھا لیا۔ اس طرح زیاد بن سمیہ نے اموی سلطنت کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا۔ یہ 43 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر، کوفہ اور خراسان کو کنٹرول کر لیا۔ زیاد بن سمیہ کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ یہ میرا سوتیلا بھائی ہے۔ بصرہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر عبداللہ بن عامر تھے۔ وہ وہاں کے حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، وہاں معاملات بہت زیادہ خراب ہونے لگے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حارث بن عبداللہ ازدی کو وہاں کا گورنر بنایا۔ 4 ماہ بعد ان کو بھی چینج کیا گیا کیونکہ حالات کافی خراب ہو چکے تھے، اور پھر زیاد بن سمیہ کو بصرہ کا گورنر بنایا گیا۔ یہ 45 ہجری کا واقعہ ہے۔ زیاد بن سمیہ نے وہاں پر مکمل طور پر مارشل لا لگا دیا۔ اس نے کہا رات کے وقت یہاں سے کوئی نہ نکلے، اور وہاں باقاعدہ عبداللہ بن حسن کو مقرر کیا۔ 50 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا۔ اب پورا بصرہ، کوفہ یعنی پورا عراق ابن سمیہ کو دے دیا گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ خراسان بھی زیاد بن سمیہ کو دیا گیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ ان کی مکمل لائف پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ آج صرف ان کی شہادت کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ایران کی فتوحات میں ان کا اہم کردار تھا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے ساتھ تھے۔ زیاد بن سمیہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہا تھا۔ یہ سامنے سے بولے۔ زیاد کو یہ بات کچھ اچھی نہ لگی۔ اب کیا ہوا کہ زیاد کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر تھا۔ 6 ماہ ادھر رہتا تھا اور 6 ماہ ادھر۔ جب زیاد بصرہ گیا تو اس نے کوفہ میں اپنا نائب عمیر بن حویرث کو بنایا۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سچی بات پہ بولتے تھے۔ وہ وہاں پہ مسئلہ پیدا کر رہے تھے، لوگ ان کی بات سن رہے تھے۔ عمیر بن حویرث نے فوراً زیاد سے کہا کہ آپ یہاں آئیں۔ پھر بصرہ سے وہ کوفہ آیا۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ 12 لوگوں کو قید میں بھیجا گیا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً خط لکھا۔ انہوں نے عبداللہ بن حارث کو روانہ کیا۔ وہ شام تشریف لائے، لیکن جب عبداللہ بن حارث شام پہنچے اتنے میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا چکا تھا۔ خط میں یہی التجا تھی کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہ کیجیے گا۔ یہ 51 ہجری کا واقعہ ہے۔ عالم اسلام میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔